السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں اللہ کریم نے اسلام کو شجر طیبہ سے تشبیہ دی ہے، پھر اس شجر طیبہ کی خصوصیات گنوائی ہیں۔ اصلها ثابت، اسلام کی جڑیں بڑی گہری ہیں، کوئی حادثہ، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ جڑیں اکھیڑ نہیں سکتا۔ اگر یہ اصلها ثابت جڑیں گہری نہ ہوتی تو جتنے زلزلے، طوفان، بھونچال اسلام کے خلاف ہے، اسلام ایک بھولی بسری داستان بن چکا ہوتا۔ لیکن اللہ نے خود کہا اصلها ثابت، اس کی جڑیں پاتال تک، گہرائی تک اتری ہیں کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ دوسری خصوصیت ہے فروعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ پودے کی شاخیں جتنی اونچی ہوں سایہ اتنا لمبا ہوتا ہے۔ ایک پودا 50 گز ہے، ایک پودا 100 گز ہے، ایک پودا 200 گز ہے۔ تو پودے کی ہائٹ جوں بڑھتی چلی جائے گی، شاخیں جوں پھیلتی چلی جائیں گی، سایہ گھنا اور لمبا ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسلام کے پودے کی شاخیں کہاں تک ہے؟ فروعها فی السماء، آسمان تک۔ اس کا سایہ شرق پہ بھی ہے، غرب پہ بھی ہے، شمال پہ بھی ہے، جنوب پہ بھی ہے، دیہاتیوں پہ بھی ہے، شہریوں پہ بھی ہے، تاجروں پہ بھی ہے۔ فروعها فی السماء۔ تیسری اس کی خوبی ہے اکلها دائم، اس کو سارا سال پھل لگتے ہیں۔ دنیا میں یہ تینوں خوبیاں کسی پودے میں نہیں ہیں، جس کی جڑ اتنی گہری ہو، جس کی شاخیں اتنی بلند ہوں، اور جو سارا سال ثمر بار رہتا ہو، میووں سے بھرا رہتا ہو۔ یہ تینوں چیزیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے اسلام کے لیے کہیں۔ جڑیں گہری، ہل نہیں سکتا، شاخیں تا حد نظر پھیلی ہوئی تاکہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں اسلام کی شاخوں کے نیچے آ نہیں سکتا، اور پھل سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن اور دن کے 24 گھنٹے اور گھنٹے کے 60 منٹ پھل لٹکتے رہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی پودا ایسا نہیں ہے جس کے پھل سارا سال رہیں۔ ابھی کنو نہیں ہے، کچھ دنوں بعد خربوزے ختم ہو جائیں گے، کچھ دنوں بعد امرود ختم ہو جائیں گے۔ جنت کے یہ پھلوں کی خوبی ہے، لا مقطوع ولا ممنوع، نہ روک سکتا ہے کوئی، نہ ختم ہو سکتے ہیں۔ دانیۃ علیہم ظلالھا، ہاتھ کی دسترس میں ہیں۔ دنیا کے پھل کئی دفعہ میٹھے ہوتے ہیں، اچھے، لیکن دور ہوتے ہیں، آدمی کی دسترس دور ہوتے ہیں۔ تو اسلام وہ پودا ہے جس کی جڑ انتہائی گہری، شاخیں انتہائی بلند، اور ہر شاخ ہر وقت سال کے 12 مہینوں میں پھلوں سے بھری رہتی ہے۔ اور یہ پودا لگتا کہاں ہے؟ جیسے امرود کا پودا، انار کا پودا گارے مٹی کی زمین میں لگتا ہے، اسلام کا پودا کہاں لگتا ہے؟ تو یہ مسلمان کے دل میں لگتا ہے۔ الف لا چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، وہ جو حضرت بہو رحمہ اللہ نے کہا، وہ یہی پودا ہے۔ تو یہ دل میں لگتا ہے مسلمان کے دل میں۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ میرے اور آپ کے دل کی زمین پہ عیسائیت کا پودا نہیں ہے، یہودیت کا پودا نہیں ہے، ہندو مت کا پودا نہیں ہے، دہریت کا پودا نہیں ہے، کنفیوشزم کا پودا نہیں ہے، کیپٹلزم کا پودا نہیں ہے، سوشلزم کا پودا نہیں ہے۔ کتنے مشرکین کا پودا، یہ سارے پودے کڑوے، تلخ، پھیکے، کانٹوں سے بھرے ہوئے۔ اللہ نے کرم کیا کہ 7 ارب یا 8 ارب کے انسانوں کے بیچ میں میرے اور آپ کے دل کی زمین کا انتخاب پیدا ہوتے ہی کلمہ طیبہ کے لیے کر دیا گیا۔ یہ مہینہ ماہ رمضان اس شجر اسلام کی آبیاری کا مہینہ ہے، نگہداشت کا مہینہ ہے، سنبھالنے کا مہینہ ہے، تراش خراش کا مہینہ ہے۔ پودے کی جڑوں کے اندر جو جڑی بوٹیاں آتی ہیں، شاخوں پہ جو سنڈیاں آتی ہیں، گرد و پیش میں جو موسم آتے ہیں، موذی جانور آتے ہیں، ان سے اس پودے کو سنبھالنے کا مہینہ، اس کا نام ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان درہم و دینار کا مہینہ نہیں، روپے و پیسے کا مہینہ نہیں، کھیت و کھلیان کا مہینہ نہیں، دفتر و دکان کا مہینہ نہیں، جسم و جان کا مہینہ نہیں ہے۔ اصل کے اعتبار سے یہ شجر اسلام کی حفاظت کا مہینہ ہے۔ ایسا شجر جس کا ہر پھل میٹھا، ہر پھول خوشبودار، ہر شاخ مضبوط، ہر تنا عمدہ اور ہر جڑ گہری۔ اور اگر وہ شجر اسلام ہرا بھرا ہو جائے تو آدمی گرد و پیش کی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ پھر اے سی کیا، کار کیا، کارپیٹ کیا، قالین کیا، فانوس کیا، پتھر کیا، مکان کیا،
گریڈ کیا، ڈگری کیا، عہدے کیا، کپڑے کیا، جویلری کیا، لباس کیا، یہ پھر ایسے ہی لگتے ہیں جیسے ایک آدمی کو 60 سال کی عمر میں کہا جائے آپ کو اخروٹ دیں تاکہ کھیل سکو، بلوریاں دیں تاکہ کھیل سکو، پتنگ دیں تاکہ اڑا سکو۔ تو جو آدمی معاشی زندگی میں آ چکا ہے اس کو پتنگ سے کوئی رغبت نہیں، بلوریوں سے کوئی رغبت نہیں، کھیل سے کوئی رغبت نہیں، گلی ڈنڈے سے کوئی رغبت نہیں۔ جس طرح اس کی ترجیحات بدل گئیں، تو جس آدمی کے دل کی زمین پہ اگا ہوا اسلام کا پودا ہرا بھرا ہو جائے، سرسبز ہو جائے، جڑ مضبوط رہے، تنا پاک مضبوط رہے، شاخیں عمدہ رہیں، پھر اس کو باہر کی چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ مرشد من میرے وچ لائیو۔ یہ مہینہ جس میں میں اور آپ اللہ کے فضل سے گزر رہے ہیں، اس مہینے کی اصل بیست دلوں کی زمین پہ لگے ہوئے شجر اسلام کو مضبوط بنانا ہے، اس کی نگہداشت کرنا، اس کی تراش خراش کرنا، اس کی کانٹ چھانٹ کرنا، جڑی بوٹیوں سے بچانا اور کھٹمل مکھی مچھر سے بچانا، سپرے کرنا، گوڈی کرنا، میٹھا پانی دینا، دھوپ سے بچانا، موذی جانوروں سے بچانا، یہ ہے اس مہینے کی غرض و غایت۔ اور جو اس مہینے میں بھی شجر اسلام کی حفاظت نہ کر سکا، وہ حدیث آپ سنتے ہوں گے، جب ممبر پہ پاؤں رکھتے ہیں فرمایا تھا ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے پربہار مہینے میں، یعنی اس مہینے میں جنت کی ساری کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور جنت کی کھڑکیوں سے اترنے والی ہوائیں اور خوشبوئیں اور نمی ایمان کے پودے کے لیے ویسے ہی ہے جیسے زمین کے پودے کے لیے فروری کی ہوائیں ہوتی ہیں۔ اجاڑ پودوں میں بھی ہریالی آ جاتی ہے۔ تو جب جنت کی کھڑکیاں کھل چکی ہوں، جس سے ساری ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں، دوزخ کی کھڑکیاں بند ہو گئی ہوں، شیطان جیسا موذی جانور بند ہو گیا ہو، نفس مغلوب ہو گیا ہو، معاشرے میں پاکیزگی کی فضا ہو گئی ہو، تو موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، ایسے میں جو کھیت نہ سینچے وہ کیسا دہقان۔ ہمارا کچھ عرصے سے ماہ رمضان کی اصل ہدف نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہدف تھا شجر اسلام کی آبیاری۔ پودے میں 4 چیزیں بڑی بنیادی ہوتی ہیں۔ میں اور آپ سارے دیہاتی پس منظر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان کے 70% آبادی دیہات سے ہے، اور جو دیہات سے نہیں بھی ہے، شجر پودا ایک ایسی کامن قسم کی ایگزامپل ہے، مشترکہ مثال ہے کہ اس سے دنیا کا کوئی انسان ناواقف نہیں ہے۔ پودے میں 4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں: جڑ، تنا، شاخیں اور پھل۔ یہ 4 چیزیں قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 25 میں کہا کہ یہ پھل دار پودے ہیں، ورنہ پودے کئی دار ہوتے ہیں جس میں پھل نہیں ہوتا، پھول نہیں ہوتا، کانٹے ہوتے ہیں، پتے بھی کم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا اصلھا ثابت فروھا فی السماء اکلھا دائم۔ پھل ہمیشہ رہتے ہیں، شاخیں اونچی ہوتی ہیں، جڑیں گہری ہوتی ہیں، تنا مضبوط ہوتا ہے۔ تو پودے میں 4 چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں: جڑ گہری ہو، جڑ، تنا، شاخیں اور پھل۔ اسلام کے پودے کی جڑ توحید ہے۔ اگر شرک کا پتھر اسلام کے پودے کی جڑ میں آ گیا تو نہ تنا مضبوط ہوگا، نہ شاخیں پھیلیں گی، نہ پھل میٹھے ہوں گے۔ یہ مہینہ اسلام کے پودے کی جڑ کے نیچے پڑے ہوئے سنگریزے پتھر، خوفناک چیزیں جو شرک کے روپ میں، توہمات کے روپ میں، بدعات کے روپ میں، خرافات کے روپ میں، یقینوں کے انتشار کے روپ میں، درہم بنائے کام، ڈالر بنائے کام، پیسہ بنائے کام، سفارش بنائے کام، رشوت بنائے کام، حکمران بنائے کام، صدر بنائے کام، اس قسم کے جو کڑوے قسم کے کانٹے ہیں، پتھر ہیں، یہ مہینہ اسلام کے پودے کی جڑوں سے یہ پتھر نکالنے کا ہے۔ توحید کیا ہے؟ سورہ فاتحہ جو میں اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، فرض ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت میں توحید کی کمال سے بیان کیا گیا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ شجر اسلام کے پودے کی جڑ توحید ہے۔ اگر یہ جڑ لگ گئی تو ڈیزرٹ میں ہو، گرجا گھر میں ہو، مندر میں ہو، شہر میں ہو، دیہات میں ہو، غریب گھر میں ہو، پودا کھلائے گا۔ اور اگر یہ جڑ کمزور پڑ گئی تو حرم میں ہو، مطاف میں ہو، حتیم میں ہو، مدینہ منورہ میں ہو، مسجد نبوی میں ہو، اگر جڑ کمزور ہے تو عہد نبوت میں ایسے لوگ تھے جن کی جڑیں کمزور تھی، پھل پھول نہیں آ سکا۔ تو یہ مہینہ سب سے پہلے بے رحم ہو کر اپنے ایمان کے پودے کی جڑوں کے نیچے سے شرک کے پتھر نکالنے کا اور ایمان کے پودے کی جڑوں میں توحید ڈالنے کا۔ توحید کیا ہے؟ تو سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مشرکین کہتے تھے تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔
اسلام نے اس کے جواب میں کہا نہیں، یوں کہو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہی اور بھی کا چکر ہے۔ مشرکین مکہ اللہ سے بھی مانگتے تھے اور اسلام نے کہا اللہ سے ہی مانگو۔ تو اسلام کی بہترین تعبیر توحید کی ہے کہ اللہ ہی، اس دفعہ 2 دفعہ کہا ایاک نعبد ایاک نستعین، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیری ہی مانتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ سورہ رحمان میں آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، زمین آسمان کی ہر مخلوق اللہ سے مانگتی ہے، اس لیے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہو کہ وہ جاگتا ہو، اونگ نہ ہو، حق طاقتور ہو، پوری قدرت رکھتا ہو، اور کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ہر وقت جاگتی ہو، ہر ایک جگہ پہ قدرت ہو۔ پاکستان میں طاقت ہے، جنگ میں طاقت ہے، لاہور میں طاقت ہے، امریکہ میں نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہر وقت جاگتا ہے، اونگ نہیں، نیند نہیں، ذوف نہیں، تھکن نہیں، بڑھاپا نہیں، پریشانی نہیں، باپ نہیں، بیٹا نہیں، قوت ہے، ارادہ ہے، طاقت ہے۔ اس لیے اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، ہر مخلوق اس سے مانگتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے کلکم ضال الا من ہدیتہ، سارے گمراہ ہو مگر مجھ سے ہدایت مانگو، فاستہدونی اہدکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اس میں کہا کلکم ضال الا من ہدیتہ، سارے گمراہ ہو، ہدایت میں دیتا ہوں، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ کلکم جائعون، سارے بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، جس کو میں کھانا دوں، فاستطعمونی، اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں دوں گا۔ کلکم عارن، سارے ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر میں لباس پہناتا ہوں، فاستکسونی اکسکم، مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں دوں گا۔ انکم تخطئون باللیل والنہار، سارے گنہگار ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں گناہ معاف کرتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کروں گا۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، پہلے اور آخری انسان اور جن ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ اور مانگو، اور میں ہر ایک کو اس کی مانگو چاہت کے مطابق دوں۔ ما نقص مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، میں پوری کائنات کو اس کی چاہت کے مطابق دینے کے بعد اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر کے اندر سوئی کی نوک کو ڈبونے کے بعد سوئی کی نوک پہ نمی سمندر کے پانی کو کم کر دیتی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کا یقین رکھیں اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، اللہ ہی مدد کے قابل ہے۔ مشرکین مکہ اللہ بھی عبادت کے قابل ہے، اللہ بھی مدد مانگ دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہی کا ہے، ایاک نعبد ایاک نستعین، تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دوسرا اسلام کا پودے میں دوسری چیز ہوتی ہے تنا مضبوط ہو۔ میں ایک مالی کو نرسری میں لے گیا، میں نے کہا کچھ پودے مجھے منتخب کر دو میرے باغیچے کے لیے۔ اس نے 15 20 30 پودے کا یہ نکال دی۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہ اس کا تنا مضبوط ہے، کیونکہ تنے نے شاخوں کو سہارا دینا ہے اور شاخوں نے پھل کو سہارا دینا ہے۔ میرے انتخاب کی نظر اور تھی، مالی مضبوط تنے کو مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے کہ مضبوط تنا جڑ کے چلنے کی نشانی ہے، اگر جڑ چل چکی ہے تنا مضبوط ہے۔ اسلام کے پودے کا تنا عبادات ہیں، اسلام کے پودے کی جڑ اللہ کی ذات کا یقین ہے، توحید ہے، اور اسلام کے پودے کا تنا جس پہ شاخیں پھوٹتی ہیں وہ عبادات ہیں۔ اور عبادات میں ایک عبادت ایسی جو ہر ایک پہ وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ دوسرا اس مہینے میں نماز کو پالش کریں، بیوٹیفائی کریں، خوبصورت کریں، شاندار کریں، جاندار کریں، حسین کریں، پاکیزہ کریں، اجلی کریں، نکھاریں۔ ایک وہ نماز ہے جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، زیک اللہ کما زیتنی، سلام پھیرنے کے بعد نماز کہتی ہے اللہ تمہیں برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ فویل للمصلین، ہلاک ہو گیا وہ نمازی جن کے نمازیوں کے اندر نہ کچھ ہوتا ہے نہ باہر کچھ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ تنے کو مضبوط کرنے کا ہے، لباس، مکان، جولری، دفتر، پیسہ، یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے لیے 11 مہینے لگے رہیں۔ نماز اس مہینے میں شاندار ہو جائے، جس کی نماز شاندار جاندار اس کی زندگی شاندار۔ حضرت عمر رضی اللہ جب کسی کو گورنر بنانا چاہتے تو چھپ چھپ کے نمازیں دیکھا کرتے تھے۔ صبح کو جب ہوش آیا، حضرت عمر کو رات کو خنجر لگا، صبح کو جب ہوش ہے تو پہلا سوال یہ تھا نماز پڑھ لی تھی جب میں بے ہوش ہوا تھا؟
جب خنجر لگا تھا بے ہوش ہو گیا، پہلی رکعت پڑھی تھی، دوسری رکعت ابھی پڑھنی تھی، تو پہلا سوال یہ کہ نماز پڑھ لی تھی؟ تو یہ مہینہ اسلام کے تنے کی مضبوطی کا ہے، نمازیں شاندار بنائیں، وہ نمازیں نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نمازیں ہماری پکڑ کے لیے کافی ہیں۔ رہا نمازیں ہمیں اجالیں، نکھاریں، شاخوں کو سہارا دیں، پھلوں کو جان دیں، اس کے لیے نمازوں کو بہتر دو چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ نمازوں کو شاندار بنانا، جس طرح لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، موبائل اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، یہ ایک ذوق ہے اور اچھا ذوق ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ نماز اچھی ہو۔ کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، تعزیت کے لیے جا رہے ہیں تو اچھا کپڑا، اچھا جوتا، اچھا لباس پہن کے جا رہے ہیں، حالانکہ تعزیت پہ جا رہے ہیں، اور نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اچھا لباس اتار کر میلا لباس پہن کے آ رہے ہیں۔ ہماری نماز کی ڈریسنگ ہماری نماز کی اہمیت کا پورا پتہ دیتی ہے۔ کسی کی شادی کے فنکشن پہ پھٹے پرانے کپڑے، سلوٹ والے کپڑے، سوفٹی پہن کے جائیں تو وہ کہے گا جی آپ کچھ میری شادی پہ خوشی نہیں ہے۔ اللہ کی نماز کے لیے آنے کے بعد، دفتر میں آنے کے بعد سب سے پہلے اجلا صاف لباس اتاریں گے اور مادو مست ملنگ لباس سلیپنگ ڈریس پہنیں گے اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ اس آدمی کی نماز میں کتنی جان ہے۔ ردی لباس، ردی ٹوپی، ردی جوتا، ردی کپڑے، اللہ کے حضور حاضری، یہ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کی عظمت کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک لباس رکھا ہوا تھا صرف نماز کے لیے، بادشاہوں کے جاتے، بنو امیہ کا دور تھا تو پھر اس میں وہ لباس نہیں پہنتے تھے کہ شرم آتی ہے، اللہ کہے گا میرا لباس چھوٹے موٹے لوگوں کے پاس پہن کے چلے جاتے ہو، جیسے ہوتا ہے نا فنکشن ویئرنگ ڈریس ہوتا ہے، نماز کا لباس رکھا ہوا تھا، شاہانہ لباس، اجلا لباس، خوبصورت لباس، پتہ چلتا تھا۔ اور ہماری نماز کا لباس بتاتا ہے نماز میں کیا عظمت ہے۔ تو یہ مہینہ اسلام کے تنے کے مضبوط کرنے کا ہے۔ تنا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ اس لیے زکوٰۃ ہر ایک پہ نہیں، روزہ ہر ایک پہ نہیں، حج ہر ایک پہ نہیں، جہاد ہر ایک پہ نہیں، نماز ہر ایک پہ ہے۔ اور نماز کی عظمت کا وہ عالم ہے کہ بیت اللہ کا طواف روک دیتا ہے اللہ نماز کی آواز کی خاطر۔ فوج میں ایک الارم اور کبھی کبھی بجتا ہے سائرن، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فوجی جہاں ہے، جس روپ میں ہے، جس لباس میں ہے، فوراً گراؤنڈ میں آ جائے، تاکہ جنگ لگ سکتی ہے تو وہ کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سو رہا تھا، میں نہا رہا تھا، تو کبھی کبھی سائرن بجتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ منٹوں کے اندر پہنچ جاؤ، اس لیے کہ اب ایمرجنسی ہے۔ اللہ کے مسجد میں سائرن بجتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ، اب پوری کائنات سے فلاح نچڑ کر صرف مسجد میں آ گئی ہے۔ اب بازار میں فلاح نہیں ہے، دفتر میں فلاح نہیں ہے، دکان میں فلاح نہیں ہے، میٹنگ میں فلاح نہیں ہے، بربادی بربادی ہے۔ اور اگر فلاح نظر آ رہی ہے، کامیابی نظر آ رہی ہے تو آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ جس طرح بیلنے کے اندر گنے کو ڈالو 1 دفعہ، پھر 2 دفعہ، پھر اس کے بعد جو گنا باہر نکل جاتا ہے بے ذائقہ ہو کر، اس میں سے کوئی رس نکالنا چاہے تو کہا جی رس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، بیلنے نے سارا نچوڑ لیا۔ نماز کا بیلنا کائنات سے سارا رس، خیر کا رس نچوڑ کر مسجد میں لا پھینکتا ہے۔ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، کیوں؟ حی علی الفلاح، وہ جو صحت کی فلاح ہے، عزت کی فلاح ہے، سکون کی فلاح ہے، اب وہ نماز کے بیلنے نے، اذان کے بیلنے نے نچوڑ کر مسجد میں رکھ دی۔ اس لیے جس معاشرے میں اذان کے وقت بازار کھلے ہوں، روڈ آباد ہو، میٹنگیں ہو رہی ہوں، وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاش کر رہے ہیں، اجڑے ہوئے صحرا سے نمی کشید کر رہے ہیں، تمباکو کے پتوں سے گلاب لے رہا ہے، تمے کے زہر سے شہد نکال رہا ہے، بھیڑ کے چھتے سے بیری کا شہد نکال رہا ہے۔ ممکن ہے تمے سے تربوز نکل آئے، بھیڑ کے چھتے سے بیری کا شہد نکل آئے، لکودک صحرا سے شبنم برآمد ہو جائے، ممکن ہے تمباکو کے پتوں سے گلاب کی خوشبو آ جائے، لیکن نماز کے وقت مسجد کے بغیر خیر کا تلاش کرنا سب سے بڑا پاگل پن ہے۔ تو نماز کے تنا مضبوط ہو گیا تو شاخیں مضبوط ہوں گی۔ گھروں میں نماز کی اہمیت، دفتر میں نماز کی، تو نماز میں 2 چیزوں کا خیال رکھیں، تنا مضبوط ہو جائے گا۔ مضبوط تنا شاخوں کو سہارا دیتا ہے، کمزور تنا ایک شاخ کے بعد ٹوٹ جاتا ہے۔
سب سے پہلا نماز کو اقم کی صفت پہ لیں، اقم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ۔ قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ صلاۃ آیا، ساتھ یہ لفظ ضرور ہے۔ اقم کے دو معنی ہیں، ایک ایک درست کرنا، ہر آنے والی نماز گزری ہوئی نماز سے بہتر ہو، اس کا شعوری طور پر پہرا دینا، احتساب کرنا، کھینچنا، لگامیں ٹائٹ کرنا، سکرو ٹائٹ کرنا کہ پچھلی نماز میں بھی رکوع ایسا تھا، اس میں بھی ایسا ہی، پچھلی نماز میں بھی سجدے ایسے تھے، اس میں بھی ایسے ہیں، پچھلی نماز میں بھی بے دھیانی ایسی تھی، اس میں بھی ایسی ہے۔ ہر آنے والی نماز رفع الیدین سے پڑھتے ہیں، رفع الیدین کے بغیر پڑھتے ہیں، یہ آپ کا مرضی ہے۔ نماز کے ظاہر میں دو روایتیں مل جاتی ہیں، کوئی کہے گا ہاتھ یہاں باندھنا ہے، کوئی کہے گا یہاں باندھنا ہے، کوئی کہے گا اونچی آمین کہنے، کوئی اس میں دو، لیکن اس میں دوسری رائے کوئی نہیں کہ نماز کے اندر اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی یاد بھی آ سکتی ہے۔ جس میں دو رائے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ پہلے دور کی، یہ بعد کے دور کی، یہ افضل ہے، یہ غیر افضل ہے، یہ مرفوع ہے، یہ رائے چلتی ہے، ٹھیک ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا کس کی افضل ہے، کس کی غیر افضل ہے، کس کی ضعیف ہے، یہ ہر ایک مبارک ہوں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ رائے دو ہیں، لیکن جس میں دوسری رائے کوئی نہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ نمازوں کے اندر دھیان کے پنچھی کو قید کرنا، پنچھی آوارہ نہ ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی آنے والی نماز گزری ہوئی نماز سے بہتر ہو، اس کے لیے کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی افسر نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، یہ خود اپنے آپ کو آگ لگانی پڑتی ہے، تنا مضبوط ہو جائے گا۔ اور دوسرا نماز کو شاندار کرنے کا طریقہ یہ ہے، جاندار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نوٹس میں جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنانا، زور سے، زر سے، زاری سے، ٹوپی ان کے پاؤں پہ رکھ دو، جھاڑ کے سر پہ رکھ لو، ہاتھ جوڑ دو۔ میری ٹوپی سر سے اتر کر کسی کے پاؤں پہ رکھنے سے اگر اس کا سر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے تو میری ٹوپی تاج بادشاہوں کے تاج سے بہتر ہوگی۔ اگر میرا ہاتھ جوڑنے سے کوئی آدمی اللہ سے صلح کر لیتا ہے تو میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیروں سے بھر گئے، جواہرات سے بھر گئے۔ گرد و پیش میں ہم ایک معاشرتی انسان ہیں، جانور ہیں، ہم گرد و پیش انسانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، غاروں میں نہیں رہتے، پہاڑوں میں نہیں رہتے، صحراؤں میں نہیں رہتے، دائیں بائیں رہتے ہیں۔ جہاں بے نمازی نظر آئے اس کو زور سے، زر سے، زاری سے ویری کرتا ہے، پرسن ٹو پرسن، کس کے اوپر کون سا فارمولہ ہوگا۔ بعض آدمیوں کو انگلی کہہ دینا کافی ہے، بعض کو منت کرنا کافی ہے، بعض کو داڑھی پہ ہاتھ رکھنا کافی ہے، بعض کو کھانا کافی ہے، بعض سے کھلانا کافی ہے۔ یہ کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے، لیکن ذہن میں اگر آگ لگی ہو کہ میں نے بے نمازی کو نمازی بنانا، میری نماز کے شاندار ہونے کا جزو لازم ہے، تو پھر محبت خود تمہیں آداب محبت بھی سکھا دے گی۔ بیوی کے ساتھ کون سا فارمولہ ہے، بیٹی کے ساتھ کون سا فارمولہ ہے، ملازم کے ساتھ کون سا فارمولہ ہے، یہ اندر لگی ہوئی محبت کی آگ راہیں کھول دے گی۔ تیسری چیز اسلام کے پودے کی شاخیں ہیں۔ شاخیں جتنی زیادہ ہوں، پھیلی ہوں، پھل زیادہ ہوتا ہے، سایہ زیادہ ہوتا ہے، پودے کے جاندار ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ جس پودے کی شاخیں زیادہ ہوں، کہا جائے کہ یہ پودے کے تنے میں اتنی طاقت ہے، اور تنے کے طاقتور ہونے کی دلیل پودے کی جڑ اتنی مضبوط ہے، تو جڑ کی مضبوطی تنے میں، تنے کی مضبوطی شاخوں پہ آتی ہے۔ اسلام کے پودے کی شاخیں رزق حلال ہے۔ شاخیں کئی ہوتی ہیں، ایک پودے پہ 100 شاخ بھی ہوتی ہیں۔ رزق حلال کے کئی طریقے ہیں، تاجر کا اور ہے، ملازم کا اور ہے، کاشتکار کا اور ہے، دیہاتی کا اور ہے، شہری کا اور ہے، مزدور کا اور ہے، اس لیے شاخیں کئی کی پھیلی ہوتی ہیں۔ لیکن اپنے اسلام کے پودے کی شاخ جن رزق حلال کا یقین کرنا، رزق حرام نہ آ جائے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ حلال کہتے ہیں جس کو کھانے کی اللہ نے اجازت دی، طیب کہتے ہیں جس کے کھانے کی طرف طبیعت راغب بھی ہو۔ کدو حلال ہے، بھنڈی حلال ہے، لیکن مجھے بھنڈی اچھی لگتی ہے، کدو اچھا نہیں لگتا، آپ کو کدو اچھا لگتا ہے، بھنڈی اچھی نہیں لگتی، یہ طیب ہے۔ حلال دونوں ہیں۔ شریعت نے انسانوں کے مزاج کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا کہ حلال شرط ہے، طیب میں تمہیں آپشن ہے، جو کھا دو۔ حدیث میں آتا ہے، وہ مسلم کی روایت، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے یا اللہ یا اللہ، اور اس کا لباس حرام کیا، اس کا غذا حرام کیا، اس کا پینا حرام کیا، دعائیں سر کے اوپر جاتی نہیں۔ پرندے کے پر نوچ ڈالو اور ہوا میں پھینکو
تو دھڑام سے نیچے آ جائے گا، ایک پر مار کے اوپر نہیں جا سکے گا، چونکہ پروں کے اندر سے نوچے ہوئے پر ہوا کا پریشر نہیں بننے دیتے۔ رزق حرام کے آ جانے کے بعد آدمی کی روحانی ترقی دھڑام سے نیچے آ جاتی ہے۔ رسولوں کے اعمال کتنے شاندار ہوتے ہیں، آئیڈیل ہیں، مثالی ہیں، نمونہ ہیں، راہ ہدایت ہیں۔ اللہ رسولوں کو قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، پہلے حلال کھاؤ، واعملوا صالحا، پھر اعمال صالح بنیں گے۔ ڈیڈ باڈی جتنی سیف اینڈ ساؤنڈ ہو، ایک آدمی کا حادثہ ہو گیا، اس کی آنکھ نکل گئی، بازو ٹوٹ گیا، سر پھٹ گیا، کندھے ادھر گئے، ٹانگیں پھرک، لیکن ہے زندہ تو علاج ہوگا، علاج ہوگا، ڈاکٹروں کی ٹیم آ جائے گی، بورڈ بیٹھ جائے گا، کوئی آنکھ کو سنبھالے گا۔ لیکن ایک آدمی سلامت ہے، بالکل ہر روز سلامت، لیکن مر گیا، علاج کوئی نہیں ہوگا۔ رزق حرام والا روحانی طور پر مر جاتا ہے، اس کا علاج کوئی نہیں، میت ہے، لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے، تعفن ہے، بدبو ہے، وہ حرم میں اعمال کرے، وہ مطاف میں اعمال کرے، وہ بیت اللہ کے اندر نماز کرے، وہ بیت اللہ کا کمرہ کھلوا کے نماز کرے، کعبہ کے رب کی قسم حرام والے کے اعمال مردود ہیں، مردود ہیں، مردود ہیں۔ جس طرح حرام کھانا ہوتا ہے، حرام دیکھنا بھی حرام ہے، حرام بولنا بھی حرام ہے، حرام سننا بھی حرام ہے، حرام سوچنا بھی حرام ہے، حرام پکڑنا بھی حرام ہے۔ ہمارے یہاں حرام ایک ہی ہے۔ میرے ایک عزیز تھے، پٹواری تھے، مجھے کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، تو میں نے ایسی آنکھیں اٹھا کے دیکھا، پٹواری حرام۔ پھر مجھے کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے کبھی حرام نہیں کھایا، اللہ کا نام بیچ میں آ گیا، میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا پھر، لیکن میرے چہرے کی حیرت اور اتار چڑھاؤ وہ پھر بددستور ویسے تھی۔ اس نے چچا نے دیکھا میرے نے کہ پروفیسر کو یقین نہیں آ رہا، کہنے لگے میں نے کبھی کتا نہیں کھایا، سور نہیں کھایا، جب بھی کھایا بکرا کھایا، مرغا کھایا، اب یہ حلال حرام۔ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی پیشاب نہیں پیا، جب بھی پیا دودھ پیا، لسی پیا، یہ حلال حرام ہے۔ اب اس طرح سارے دنیا کے انسان پٹواری ہیں، کون حرام کھا سکتا ہے؟ اگر حرام اور حلال کی ڈیفینیشن یہ ہے تو حرام تو کوئی بھی نہیں کھاتا۔ ہمارے یہاں حرام کھانا حرام ہے، حالانکہ حرام دیکھنا، حرام بولنا، حرام سننا، حرام سوچنا، جب یہ حرام کے دروازے کھلتے ہیں تو پھر حرام کھانے کا دروازہ بھی آ جاتا ہے۔ اسلام کے پودے کی شاخوں کی تراش خراش کی جائے، حرام کو، تاجر کا حرام اور ہے، ملازم کا حرام اور ہے، افسر کا حرام اور ہے، ماتحت کا حرام اور، حرام اور حلال کے آپشن ہر کمانے والے کے ساتھ ضرور رہتے ہیں۔ اس لیے بخاری کی روایت ہے مرنے کے بعد قبر میں سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ پیٹ میں کیا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کسی کے اعمال فرشتے اوپر لے کے جاتے ہیں، سب سے پہلے آسمان پہ چیک پوسٹ ہوتی ہے، وہ دستک دیتا ہے کون کا، فلاں فرشتہ کیسے ہے کہ فلاں کے عمل ہے۔ تو پہلا بند کمروں میں سوال یہ ہوتا ہے، اوپر فرشتے پوچھتے ہیں نیچے والے سے اس آنے والے کا رزق حلال ہے یا حرام، کہنے کہ حرام، کہنے کہ پھر حرام والے کے اعمال آسمان کی بارگاہ میں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ مہینہ شاخوں کی تراش خراش کا، ناممکن کوئی نہیں، مشکل ہے۔ اسلام کسی ایسے عمل کا حکم نہیں دیتا جو ناممکنات میں ہو، سمپل امپاسبل ہو، مشکل ضرور ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ ہمارے ہاں دو طبقے حرام کے لیے مشہور ہیں، یہ پٹواری یا پولیس، حالانکہ یہ تصور غلط ہے۔ تو دو سوال، تیسری شاخ یہ ہے کہ اپنی شاخوں کے تراش خراش ٹھیک کرو۔ امام مسجد حرام کما سکتا ہے، خطیب حرام کما سکتا ہے، مزدور حلال کما سکتا ہے، پولیس والا حلال کما سکتا ہے، یہ دونوں رہتے ہیں۔ غالب مور اور لیس رہتا ہے کہ کس کے ہاں حرام کے امکان زیادہ ہیں، حلال کے امکان زیادہ ہیں، لیکن کوئی ایسا ہو جس میں حرام کا امکان ہی نہ ہو تو پھر تو اس پودے پہ شاخ ہی کوئی نہیں۔ اور کوئی آدمی جہالت کی وجہ سے حرام نہیں کھاتا، کمزوری ایمان کی وجہ سے حرام کھاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے ناجائز منافع ہے، پتہ ہوتا ہے جھوٹی بات ہے، پتہ ہوتا ہے غلط قسم ہے، پتہ ہوتا ہے اس میں نقصان ہے، جانتے بوجھتے حرام کھا کر اپنے ایمان کے سارے پودے کی شاخوں کو بے برگبار کر لیتے ہیں۔ آپ سوچیں اس پودے کے بارے میں جس کی ساری شاخیں جل گئی ہوں، پودا کھڑا ہو، تنا کھڑا ہو، شاخیں کوئی نہ ہو، اس پہ تو الو بھی گھونسلہ نہیں بناتا۔
اس کے نیچے کوئی مسافر بیٹھنے کو تیار نہیں جس کی ساری شاخیں جل گئیں، جس کی کمائی حرام ہے۔ تو یہ مہینہ رمضان کا چونکہ دشمن بند ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خیر کی فضائیں عام ہیں، نیکیوں کی مقدار بڑھ گئی ہے، اور فوکس سارا ہے ایمان کے پودے کی آبیاری پر۔ شرک نہ آنے دیں، مر جائیں۔ نمازوں کو بے سے بہتر کرتے جائیں۔ بے سے بہتر تب ہوگی جب آنے والی نماز گزری ہوئی نماز سے بہتر بنانے کا جذبہ ہوگا، اور بے نمازیوں کو نمازی بنانا اپنی نماز کی قبولیت کا جذبہ ہوگا، احسان نہیں ہوگا۔ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، کیوں نہ پڑھے؟ میری نماز برباد ہو جائے گی۔ میری نماز کے لیے عمل الصالحہ ضروری ہے۔ تراش خراش کریں اپنی آمدن کی، کمائی کی۔ اور رزق حرام کا سبب اسراف ہوتا ہے۔ جب آدمی فضول خرچی کا عادی ہو جاتا ہے تو رزق حلال پہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ بے شک فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، شیطانی عمل نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اخ کی دو جمع ہیں، اخن عربی میں کہتے ہیں بھائی کو، اس کی دو جمع ہیں۔ اگر بھائی ماں پیٹ جایا ہو تو اس کی جمع اخوتن ہے، اور اگر بھائی ماں پیٹ جایا نہ ہو، نسبی بھائی نہ ہو، سوچ ایک ہو، نظریہ ایک ہو، مسلک ایک ہو، دین ایک ہو، اس کی جمع اخوان ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچ شیطان کے نظریاتی بھائی ہیں۔ تو جو نظریاتی بھائی بن گیا وہ حلال پہ رہ نہیں سکتا۔ عہد صحابہ میں سب سے زیادہ جس سوال پر صحابہ لرزاں ترساں خائف روتے تھے وہ یہ تھا کہ قیامت والے دن سوال ہوگا کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ ہمارے ہاں کچھ اس بات کا خیال ہے کیسے کمایا، لیکن خرچ کیا تو ایک دیندار کی شادی اور بے دین کی شادی 19-20 کا فرق نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں غریب تر اس لیے ہو گئے کہ رزق حلال کمانے والے رزق حلال کے خرچ کرنے کے پہلو سے غافل ہو گئے۔ جو یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، معذوروں کے لیے، مجبوروں کے لیے، فقیروں کے لیے ہمارے پاس جو کچھ نہیں، اس کا بڑا سبب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس آمدن کم ہے، ہمارا اسراف زیادہ ہے، فضول خرچ ہیں، بحیثیت قوم فضول خرچ ہیں۔ دیکھنے میں فضول خرچی، بولنے میں فضول خرچی، سوچنے میں فضول خرچی، چلنے میں فضول خرچی، لینے دینے میں فضول خرچی، آنے جانے میں، رکھنے کے لیے جگہ نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں۔ میرے ایک دوست کے سالے کی شادی تھی، کہنے کی جی مسز کہتی ہے 3 سوٹ لے کے دو، ایک مہندی کے لیے، ایک بارات کے لیے، ایک ولیمے کے لیے۔ میں کہتے پیدر پہ صبح ایک آج فنکشن ہے، کل فنکشن ہے، پرسوں فنکشن ہے، تو ایک سوٹ کون سا خراب ہو جائے گا؟ کہنے کہ وہ کہیں گی کل والا سوٹ پہن کے آ گئی ہو، یہی سوٹ مہندی پہ تھا، یہی سوٹ بارات میں ہے، یہی سوٹ آگے تم ولیمے پہ پہن رہی ہو۔ میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم کیا کرو؟ میں نے کہا تم یہ کرو کہ اس کو کہو کہ ولیمے والے دن بھی تم میرے ساتھ جاؤ گی، بیوی کو کہو مہندی پہ بھی تم ہی جاؤ گی، بارات میں بھی تم ہی جاؤ گی، ولیمے پہ تم جاؤ گی۔ میرے دوست کیا کہیں گے، رشتہ دار کہیں گے ایک کوئی 3 دن لے کے پھرتے ہو، آخر تمہاری بےزتی ہے، میری بےزتی بھی تو ہے نا۔ کزن کہے گا یہی بیوی مہندی والے دن تھی، یہی بیوی بارات والے دن ہے، یہی بیوی ولیمے والے دن ہے، تو مجھے شرم نہیں آئے گی؟ تو مہربانی کرو تم 3 سوٹ لو، اپنے آپ کو بے شرمی سے بچاؤ، مجھے بھی بے شرمی سے بچاؤ۔ اس نے جا کے بیوی کو منہ پھٹ تھا جنوں پر اس نے کہہ دیا، اس نے کہا نہیں ایک سوٹ ہی کافی ہے۔ آپ نے کہنا چونکہ آپ سے کہا نہیں جائے گا، ویسے میں کہہ رہا ہوں، یہ اس کے لیے بڑا پاگل ہونا ضروری ہوتا ہے، چھوٹا پاگل یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ہاں اسراف آ گیا، فضول خرچی، اس فضول خرچی نے رزق حلال سے پھسل کر رزق حرام کے راہوں پہ آ گئے۔ ورنہ ہر آدمی پاکستان میں کسی درجے میں دوسرے کو دینے کی پوزیشن میں ہے اگر رزق حلال تک رہے، عام اسراف خرچ ٹھیک ہو۔ اور چوتھا اسلام کا جو پھل ہے، پھر میں عرض کر دیتا ہوں، یہ مہینہ شجر اسلام کی حفاظت کا ہے، درہم و دینار کا نہیں، کار و مکان کا نہیں، گھر بار کا نہیں، کھیت کھلیان کا نہیں، پیسے ٹکے کا نہیں، جویلری زیورات کا نہیں، یہ مہینہ شجر اسلام کی حفاظت کا ہے کہ اسلام کی جڑ ٹھیک ہو، تنا ٹھیک ہو، شاخیں ٹھیک ہوں اور پھل ٹھیک ہوں۔ جڑ توحید ہے، تنا نماز ہے، شاخیں سورس آف انکم ہے، معاملات ہیں، اور اس کا پھل جس کے لیے جڑ لگی اور جس کے لیے تنا مضبوط ہوا اور جس کے لیے شاخیں پھیلی وہ ہے حسن اخلاق، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ اسلام کے پودے کا پھل ہے۔
اگر میں یقین بھی ٹھیک ہے، تنا بھی ٹھیک ہے، آمدن بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے کسی کی انکوائری غلط کر دی، کسی کی ACR غلط لکھ دی، کسی کی FIR غلط کاٹ دی، کسی کو غلط ڈیل کر دیا، تو پھل جس درخت کا کڑوا ہو، نہ کوئی چھاؤں کو پوچھتا ہے، نہ کوئی تنے کو پوچھتا ہے، نہ کوئی جڑ کو پوچھتا ہے۔ پریزنٹیشن جو اسلام کی ہے، نمائندگی جو اسلام کی ہے، وہ پھلوں سے ہوتی ہے۔ آپ جب بھی اپنی چیزیں لے کے سیل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مالٹے کے پودے کا جڑ نہیں لے جاتے، تن نہیں لے جاتے، شاخیں نہیں لے جاتے، مالٹے لے کے جاتے ہیں، اور مالٹے کی وجہ سے لوگ کھجے کھجے آپ کے باغوں کی طرف آتے ہیں۔ اسلام کی طرف جو کھجے کھجے چلے آئے، اس کا سبب اسلام کا حسن اخلاق تھا۔ حسن اخلاق کی مقصد سے تشریح یہ ہے کہ میری ذات سے کسی مخلوق کو، انسان کو نہیں، جانور کو نہیں، پرند، کسی مخلوق کو ناحق اذیت نہ پہنچے، اس خیال سے زندگی گزارنا۔ ایک تو ہے نا مسلمان، ایک ہے نہ کسی مخلوق کو، وہ چیونٹی ہے، وہ کتا ہے، وہ بلی ہے، وہ چوہا ہے، وہ سکھ ہے، وہ یہودی، کسی مخلوق کو، مسلک نہیں، سیاست نہیں، قبیلہ نہیں، کہ حسن اخلاق ہے، کسی مخلوق کو میری ذات کی وجہ سے ناحق اذیت نہ پہنچے، اس جذبے سے زندگی گزارنا حسن اخلاق ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک دیہاتی صحابی لکڑیوں کے ساتھ، رسی کے ساتھ لکڑیاں باندھ کے بیچنے کے لیے آتا تھا۔ مدینہ میں آ کے لکڑیاں بیچی، نماز کا وقت ہوا، مسجد نبوی میں وضو کیا، نماز پڑھی، رسی پیچھے رکھ دی جس سے وہ لکڑیاں باندھ کے آتے تھے دیہاتی لوگ۔ ایک صحابی کے جی میں معصوم سی شرارت آئی، انہوں نے وہ رسی اٹھا کے کہیں چھپا دی۔ اب یہ کون سی بڑی اذیت تھی، لیکن آنکھیں درست ہوں تو چیونٹی بھی نظر آتی ہے، آنکھوں پہ موتیا اتر ہے تو ماں بہن بھی نظر نہیں آتی، ہمالی بھی نظر نہیں آتی۔ اگر دل کی آنکھیں ٹھیک ہوں تو یہ بھی اذیت ہے، اور دل کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوں تو قتل بھی اذیت کوئی نہیں۔ اس کا تعلق بصارت سے ہوتا ہے، بصیرت سے ہوتا ہے، دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں تو سوئی میں دھاگا ڈال لیتے ہیں، اور آنکھیں ٹھیک نہیں ہوتی تو سوئی نظر نہیں آتی۔ دل کی آنکھیں جب ٹھیک ہوتی ہیں تو ہلکی ہلکی اذیت پہاڑ نظر آتی ہے۔ اس صحابی نے سلام پھیرا، ایسے ہاتھ مارا، رسی کوئی نہیں، ایسے مارا، رسی کوئی نہیں، اتنے میں وہ صحابی ہنس پڑے۔ اب اس دوران میں اذیت کتنی بڑھ گئی، اگر ہم سے پوچھا جائے، سلام پھیر کے دیکھا، رسی کوئی نہیں، تھوڑا سا رسی، اس نے کہا یہ ہنس پڑے۔ یہ بھی برداشت نہیں تھی، اور وہ درخواست لے کے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ شہری لوگ ہمیں اذیت دیتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں صحابہ میں سے کوئی صحابی اٹھ کے پاکستان میں آ جائے تو ہمیں کم از کم مسلمان نہیں کہے گا، باقی ہر چیز کہے گا۔ اگر کوئی پہلی صدی کا صحابی اٹھ کے آ جائے اور آ کے پاکستان کا وزٹ کرے، پاکستان کے گلی محلے چوک چوراہے ہمارا یقین دیکھے، ہماری عبادات دیکھے، ہمارا تنا دیکھے، ہماری شاخیں دیکھے، کہے کہ بھائی جو پہلی صدی میں ہم نے مسلمان دیکھے تھے، کم از کم تم وہ نہیں ہو، باقی جو کچھ ہو۔ میں سوچتا ہوں ابو جہل کے سامنے اگر ہم جیسے مسلمان ہوتے تو ابو جہل کو بدر کے مارکے میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، مسلمان ہو جاتا۔ لیکن اس نے جو سیمپل دیکھا تھا، نمونہ دیکھا تھا، وہ علی تھا، طلحہ تھا، زبیر تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا۔ وہ سیمپل اتنے کھرے نکھرے مضبوط تھے کہ اس کے بس کا روگ نہیں تھا ایسا بن سکے۔ اگر اس نے ایسا بننا جیسے ہم ہیں تو پھر بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ہے، اتنے میں یہ صحابی جس نے رسی چھپائی تھی کتنا بڑا جرم کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ اس جرم کی مقدار دیکھیں، معیار دیکھیں، تلخی دیکھیں، ترشی دیکھیں، کتنا مائنرس ہے۔ یہ بھی پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ لال پیلا ہو چکا تھا اتنی اذیت پر۔ اور اگر آج کے دور کے لوگوں کے رویے دیکھیں، زاہدوں کے، عابدوں کے، حاجیوں کے، عالموں کے، تو کیا عالم ہوگا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ہم لکڑیاں کاٹتے ہیں، کانٹے چبھتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں، تمہارے ایندھن جلاتے ہیں، یہ ہمیں اذیت دیتے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کی قسم میں نے مذاق کیا۔ آپ فرمایا اللہ کی قسم جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے مسلمان کو پریشان نہ کرے۔ یہ پہلی صدی کا نازک مزاج تھا۔ کوڑے صاف کرنے والے یا گٹر صاف کرنے والے، ان کو گٹر کے کنارے بیٹھ کے کھانا دے دو کھا لیں گے، لیکن ایک آدمی پاکیزہ مزاج رکھتا ہے، سلیم الفطرت بات رکھتا ہے، وہ اس بات کو سننے کی دوبارہ طاقت نہیں رکھتا۔ اس زمانے کا روحانی معدہ اتنا اجلا تھا، پاکیزہ تھا کہ یہ چیز بھی ڈائجسٹ نہ ہوئی۔ اس نے پھر کہا اللہ کے نبی میں نے مذاق کیا۔ 3 دفعہ اس نے مذاق کی بات کی، اور آپ نے 3 دفعہ کہا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے مخلوق کو اذیت نہ دے۔ اب
کم از کم 4 لوگوں کو اذیت سے بچائیں۔ اذیتوں کے تمام نشتر میری روح میں اتار کر وہ بڑی مروت سے پوچھتا ہے تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کس درجے میں جڑیں بھی مضبوط ہیں، تنا بھی ٹھیک ہے، شاخیں بھی کچھ ہیں، لیکن حسن اخلاق کا پھل نظر نہیں آتا۔ ہیں تو کڑوے، پھیکے، کھٹے، ترش، بے ذائقہ، بدصورت، پچکے ہوئے، جس کو نہ اپنے کھانے کو تیار ہے، نہ غیر کھانے کو تیار ہے، نہ جانور کھانے کو تیار ہے، نہ نجس چیزیں کھانے کو تیار ہیں۔ ہمیں جو مار پڑی ہے وہ حسن اخلاق کے پھلوں کی کمی سے ہے۔ یہ مہینہ حسن اخلاق کے پھلوں کو سنوارنے کا مہینہ ہے۔ لباس، جوتے، کپڑے سارا سال ملتے رہیں گے، نہ بھی ملے تو خیر ہے۔ 4 رشتوں کو اذیت سے بچا۔ نمبر 1 والدین۔ ماں باپ کافر بھی ہوں تو بھی ادب سے بولنے کا حکم ہے۔ کفر سے بڑا ٹیڑھا پن تو کوئی نہیں۔ میری شادی یہاں کیوں کی، میرے کپڑے یہ کیوں لے کے آئے، میرا گھر کا ڈیزائن یہ کیوں بنایا، مجھے بزنس کے لیے، یہ جرائم کیا ہیں؟ ماں باپ کے اللہ کوئی نہیں، رسول کوئی نہیں، کتاب کوئی نہیں، پھر بھی کڑوے انداز سے بولنے کی اجازت ایسے ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم سے بڑا بیٹا کون ہو سکتا ہے؟ آزر سے بڑا برا باپ کون ہو سکتا ہے؟ آزر کا اعتقادی کافر ہونا حضور قرآن ثابت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا امام الانبیاء ہونا، ابو الانبیاء ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بت بیچو، یہ کہہ رہے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ یا ابتی کا معنی یہ نہیں ہے میرے ابا، او میرے پیارے ابا، او میرے محبوب ابا، او میرے معزز ابا۔ جتنے بھی محبت کے لفظ ہیں سارے نچوڑو تو یا ابتی کی مٹھاس پھر بھی زیادہ ہے۔ یہ ابراہیم کا رویہ ہے آزر مشرک باپ کے ساتھ، تو میرا باپ کے ساتھ رویہ۔ بچپن میں بیٹے کی پیدائش پہ خوشی ہونے کا سبب بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں ہوتا کہ بیٹیاں 6 روٹی کھاتی ہیں، بیٹے 2 روٹی کھاتے ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہوتی۔ وہ جو بڑھاپے میں لاٹھی بننی ہوتی ہے، سہارا بننا ہوتا ہے، اس سہارے کی تلاش بچپنے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ بڑھاپے میں انہوں نے یہ کرنا تھا تو وہ کہتے کاش ہم یہ لاٹھی مانگتے ہی نہ۔ ہماری اطاعت میں 100 نافرمانی بھری ہوئی ہیں، چہرہ لال پیلا، آنکھیں سرخ، منہ سے جھاگ، کچھ نہیں بولیں گے۔ میں کچھ بول رہا ہوں جو کہنا کر لو، میں کچھ بول رہا ہوں، حالانکہ انگ انگ سے کڑوے پھل نکل رہے ہیں۔ امام زین العابدین ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، اب شہزادے ہیں، اہل بیت کے شہزادے ہیں، ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ کہ عربوں کو گوشت محبوب ہوتا ہے، عرب گوشت کھاتے ہیں، کہ عین ممکن ہے پلیٹ کے اندر بوٹی پڑی اور میں ایک بوٹی کو اٹھاؤں اور ماں محبت سے اس بوٹی کو پہلے دیکھ رہی ہو اور اچک کے میں لے لوں تو ماں کے دل پہ بو جائے گا۔ ماں کو کھانا، عربوں کے ہاں ماں کے بغیر کھانا کھانا ایک عیب تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی، ڈارک ایج میں بھی۔ اسلام میں تو اور حسن بڑھ گیا، لیکن اس لیے کہ ممکن ہے ماں کی نگاہ انتخاب اس بوٹی پہ ہو اور مجھے اس انتخاب کا علم نہ ہو اور میں اٹھا لوں، تو اس جوڑے کو اذیت نہ دیں اللہ کے واسطے۔ اس کے 4 احسانات کے ہم مقروض ہیں۔ انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے پرورش کی، انہوں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور انہوں نے 18 سال تک کھلایا پلایا۔ دنیا کا کوئی انسان ان 4 احسانات کا انکار نہیں کر سکتا۔ کون ہے جو کہے میں ماں کے پیٹ میں نہیں رہا؟ کون ہے جو کہے کہ ماں کو موت کی سولی پہ لٹکا کر میں ڈیلیور نہیں ہوا؟ کون ہے جو کہے کہ میں نے ماں کو بڑھاپا ڈال کر اس کے سینے کا دودھ چوس کر اس کو کمزور نہیں کیا؟ اور کون ہے جو کہے کہ میں نے 17 سال تک سارے اخراجات باپ کی جیب سے نہیں لیے؟ اگر یہ 4 احسان ہیں اور احسان ہیں تو پھر انہی کی کاؤنٹنگ کر لیں تو بھی ماں باپ کے احسانات زیادہ ہیں۔ ان کو دکھی نہ کریں، ان کی آنکھ کا ایک آنسو بہت احتجاج کر جاتا ہے۔ ماں باپ جب ڈر کے مارے بچے کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں تو پھر عبادات تندور میں ڈال دی جاتی ہیں کہ تمہاری عبادات کا کیا فائدہ ہے؟ باپ ایک ڈانٹنے کا حق کی طرح رویوں سے کھو بیٹھے۔ اس لیے قرآن نے کہا ماں باپ کے سامنے کیسے رہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ عرب شکار کرتے تھے، پرندہ ہوا میں جا رہا ہے، تیر مارا، سوراخ ہوا، خون بہا، بیلنس آؤٹ ہوا، پر گرا، زمین پہ آ کے پرندہ جڑام سے گرا، اب شکاری بھاگ کے گیا، اب اس کا پر کٹ گیا، چونچ ٹوٹ گئی، گردن گر گئی، خون نکل گیا، اڑنے کے قابل نہیں، اب وہ بے بس ہو کے خون میں خاک میں لت پت پڑا ہے اور شکاری اوپر لے کے بیٹھا ہے چاقو
چھری. اب اس منظر کو آپ تصور میں رکھیں، وہ پرندہ جس کے پاؤں ٹوٹ چکے، پر جھڑ چکے، خون نکل چکا، خاک و خون میں لتڑ بتڑ چکا، وہ پڑا ہے سامنے ایسے تڑپ رہا ہے، اڑنے کی پرواز، اور سامنے چھری اور دونوں پاؤں کے. تو قرآن کہتے ہیں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو جوانوں یوں رہا کرو جس طرح زخمی پرندہ شکاری کے سامنے ہوتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سورہ بنی اسرائیل وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اسی بڑھاپے کے دنوں کے لیے تو انہوں نے بڑے خوش ہوئے تھے، اور اگر بڑھاپے کے دنوں میں آ کے یہی ٹف ٹائم دینا تھا، شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. تو ان آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیں، ان کی مناپلی نے ختم ہونے دیں، ان کی سرداری قائم رہنے دیں. بڑھاپے میں اعضاء میں راشا آ جائے، کمر میں خم آ جائے، آنکھوں پہ اینک آ جائے، وجود ٹوٹ جائے، لیکن ان کی انا اور ان کا قوت فیصلہ میری اطاعت کی وجہ سے اتنا جوان ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ بستر مرگ پہ بھی ہاں کر دی تو بچہ نہ نہیں کر سکتا.